مائک نمبر 2 کی طرف. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 2 سے. جی، میرا نام راجندر پرساد شاہ ہے. میں ارریہ ضلع کے کرسا کاٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں. اور میں دھرم سے اگر پوچھیے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں. میں آنند مارگی ہوں. میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں. اس لیے آجن میرے من میں ایک شنکا ہے. جہاں گیتا کہتی ہے دھرم سنستھاپنارتھائے سمبھوامی جگے جگے، اور مسلمانوں سے سنتا ہوں کہ محمد از دا لاسٹ پیغمبر. میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشٹی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں تو انفینائٹ سمسیایں آگے آئیں گی. تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر. اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یہ کرشن کا یہ گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے حوالے تھا بھگوت گیتا کا، جس میں کرشن کہتے ہیں، انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا. شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا. سمبھوانی یوگی ہوگے، ہر یگ میں آئے گا. تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن، میں شری کرشن کی بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے. بالکل غلط نہیں ہے. آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے. اٹ از دا نیکٹر آف دا وید کا نچوڑ ہے. اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں لکھا ہے، کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 7 11 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے، اور کل یگ آخری یگ ہوگا، اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے. اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس، مطلب بھگوان کا نوکر. عربی میں عبداللہ، جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی مطلب امن، شانتی. عربی میں ہوگا آمنہ، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام. وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے ہو 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو. ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملی غار ہرا میں. ان کو رات کے وقت سب سے پہلے وحی آئیں گی. وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈ اینڈ کم بیک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے. یہ ساری نشانیاں جو لکھی کل کے اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا، آخری یگ ہوگا کل یگ. یہ کل یگ ہے بھائی صاحب، یہ کل یگ ہے. اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار، جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا، اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں وہ کل یگ ہے.
اور کل یگ کیا अवतार ہے, कल की अवतार. तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. कम से कम 100 हवाले तो मैं दे सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे. लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्वा वेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है. तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते, कल की पुराना को लेते और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए. भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए, मैं मानता किसी को नहीं हूँ. मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ. लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं, मानना का मतलब वो आंख बंद कर मानना. मैं आंख खोल कर मानता हूँ. तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ. जो तो मानने भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार, जो पुराण कल की पुराना में लिखा हुआ है कल की अवतार, उसमें मानते हैं आप? ये पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ क्योंकि पुराण हाँ. पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस वचनम दुए पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम. इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है. मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो. तो इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है. बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे. आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं कि नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ. मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है. कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है. तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल के अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो. आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे. तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला. डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे. मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया. एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी वेरी. कीजिए. मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसका आदाब अर्ज, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम. मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है. कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको. भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब, हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा. मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए. पहले भाई साहब जिसने सवाल किया था उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम. कहा कि नहीं? जी 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 कहा ना. हिंदू ने मुझसे क्या कहा? आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी, मैं गौर किया था. गौर किया, माशाअल्लाह. लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा. डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. ओनली इन मी, माशाअल्लाह. Only in you. भाई साहब कह रहे कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा. जी. इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं. पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है. अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे.
نہ اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں، مسلمان علماء میں، کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے، غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے، اس میں اختلاف ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو، سام کے معنی موت، السلام علیکم آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی. تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو. تو اس کی وجہ سے اختلاف، اور کئی حدیثیں ہیں، میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے، اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو. اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو، یا کم از کم اتنا. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم اتنا، یہ ضروری ہے. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے ہیں، جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے. کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے. اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا ادب تو میں نے کہا السلام علیکم، کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے، آداب سے بہتر ہے السلام علیکم، کہ آپ پہ سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو. تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے، اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں. بھائی صاحب یہ لاٹ آف تھینکس ٹو یو سر. میں سلامت چاہتا ہوں، اور لیکن صرف منہ سے نہیں، میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں، آخری پیغمبر کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہاں نمسکار. میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے، اور دوائی دکان کے بغل میں نے 2 طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا. تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے. تو اس کا بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے، مجھے اس کی جانکاری چاہیے. سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے. سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے، جس کے کارن آپ کا ویروध بھی ہوا. میں ویروਧ کرو کیا نہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا. آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا. پہلے سوال کا جواب دوں، پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ رہے، ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے. بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں، جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے. کون سے یہ؟ وہ مسلمان سے یہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے. چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ندوی ہو، مدنی ہو، کوئی بھی ہو، کدھر سے بھی ہو، ہندوستانی ہو، امریکن ہو، سعودی ہو، جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے
جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ صحیح ہے. اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا. اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ. سوال مشکل تھا، جواب بہت آسان ہے. جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے. آپ کا دوسرا سوال، یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی. بھائی صاحب، ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے. بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا. آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں. ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے. دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ہی مسلمان، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں. اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان ہسٹری، 100 سب سے زیادہ انفلوئنشیل دنیا میں نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے. تو میں تو ناچیز ہوں، میں تو مقابلے میں ہوئی نا ان کے. اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا، تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا. ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا. کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی، ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے. کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے. تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں، میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا. بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں، میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں، جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آ کے بولو. تو میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے، لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویسٹ سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں، بات کرتے ہوں، کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، کیا کہ سبقت لسان. یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے؟ وہ نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے. میں نہیں کو کاٹ دوں گا، لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے، نہیں کو کاٹا، جوڑ دیا اچھے انسان ہے. تب سمجھ رہے؟ بہت آسان ہے. میڈیا ٹیکنالوجی. تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے. ارے کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی. ذاکر
मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ हूँ बहु पूछो, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूँ। मैं थोड़ी कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मैं आलिम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिए गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेगी तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे, देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो, कुरान से है तो सही हदीस से पेश करो, हदीस सही है कहते हैं कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे हैं। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है?
نہیں نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے. نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے. آپ خود پوچھنا چاہتے جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی آج بحث دیوبندی, چل رہا تھا نا. بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں, بالکل صحیح. تو تو میں بحث, چپ چاپ سن رہا تھا ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آ کے کوشچن پوچھوں گا. تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے. سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. حضرات, سب سے پہلے میں آپ کو آداب عرض کرنا چاہوں گا, اور کشن گنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھارے ہیں, تشریف لائے ہیں, اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں. میرا نام جتیندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے, لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے. مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جلجلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں, مگر خدا کا شکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی, میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا, بہت آپ نے, میں سراہوں گا اس بات کو. لیکن میرا ایک سوال ہے, ذہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے, میں جین ہوں ویسے, براڈلی وی آر ہندو, سو دیر از اے کوشچن کہ ہم ہندوؤں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منع غلط کہا گیا ہے. یہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے, ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورجت ہے. اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا. یوں تو مرید ہوں ہی, لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو سب سے اونچی شریڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹلیکچوئلز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں, آپ ود کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے. میں اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا صاحب کا, آپ کا کلیریفیکیشن چاہوں گا. میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے. وعلیکم السلام بھائی صاحب, آپ پہ سلامتی ہو. بس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیس ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا, انسان کی جان لینا غلط ہے, حرام ہے. ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گناہ کا قتل کرنا حرام ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے. بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے, مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں, میرا یہی سوال ہے, ذاتی سوال یہی ہے میرا. اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں, لیکن پھر سے اور پکا مرید بن جاؤں گا. بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں, اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عید الضحیٰ بقرعید میں قربانی کیوں دیتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے, لیکن تقویٰ, آپ کی پائٹی, آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے, اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اس وقت بت پرستی بہت عام تھی, بت پرستی بہت عام تھی, اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی, اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے, بچوں کی بلی دی جاتی ہے. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو, عورت کا قتل کرو, بلی دے جاؤ,
اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ، الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے؟ اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی قربانی دے سکتے؟ تو وہ چونک گئے، اور اللہ کے پیغمبر تھے. انہوں نے کے بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لیے آپ میری قربانی دے سکتے، آپ اپنے آنکھ پہ پٹی ماننا. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام جواب کیا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آنکھ پہ پٹی مارتے، اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے. اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے. یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے. لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں. تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی، یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق. اگر کوئی دوسرے مذہب میں، ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو، اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے، سر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے. اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، ایک 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے، جو چوپایا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. ہم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے.
اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی۔ اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو، لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں۔ اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے۔ کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں۔ اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں۔ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا۔ مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا۔ اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے، نہ حق کے لیے نہیں۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے، لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن، تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے۔ بہت خوب، بہت اچھا لگا آپ کو سن کے۔ پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ۔ ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں، میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں۔ میری اپنی الگ سوچ ہے، میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، جاتا ہوں، لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاؤ۔ میرا بھی یہی ہے، اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں۔ میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا۔ میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے، لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے۔ بالکل، سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں، لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو، اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے۔ مائک نمبر 2 کی طرف، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں راجیش کدر بول رہا ہوں، میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آج اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیویبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی، ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے۔
लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो क्या सिर्फ कुरान ही सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या? नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने एक नाजिल की, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहि सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहि सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहि सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है। अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में यह भी कहा गया है कि हर दौर में किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं है, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कंकॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गए 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है, तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी
کتاب اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے، بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب، تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو، چاہے پاکستان میں جی رہے ہو، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے امریکہ میں، چاہے UK میں، چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو، آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے. یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے. اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی. تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی، ایشور نے کی، اللہ نے کی، کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے. اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کہ وہ محفوظ رکھیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے، میری بھی اور آپ کی بھی. ہوپ دا آنسر دا کوشچن بردر. تھینک یو سر. تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب؟ جی سر مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ ٹھیک ہی بنا ہے، خدا ایک ہی ہے. ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ نہ وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایشور ایک ہی ہے، یہی ہم مانتے ہیں. آپ مانتے ہیں ایشور ایک، لیکن آپ مانتے ہیں کہ ایشور کی مورتی ہے؟ میرا ایک دوسرا سوال ہے اس کے بھائی لیے. صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں ایشور کی مورتی ہے کیا نہیں؟ وہی اسی کے وشے میں میرا ایک سوال ہے سر. ہاں پوچھے بھائی صاحب. سر اگر آپ بولتے ہیں کہ ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وید کہہ رہی ہے. ہاں وید کہہ رہی ہے ناتت سے پرتیما استی، تو سر ایشور کا کوئی عکس نہیں. سر میرا سوال ہے اگر ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے جو یہ داڑھی مونچھے رکھتے ہیں تو ہم بھکت ہو کے اپنا ہم کہے ایسا فیشن چیز رکھتے ہیں. بھائی صاحب کا سوال ہے اگر ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے داڑھی مونچھ کیوں رکھتے؟ کیونکہ ہم ایشور نہیں ہے نا. ایشور کا آکار نہیں، کوئی عکس نہیں ہے، ہمارا تو عکس ہے نا. تو ایشور ہمارے خالق ہے، ہمارے رب ہے، ہم تھوڑی ایشور ہے. تو ہم داڑھی مونچھ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑھی مونچھ رکھتے ہیں اچھا رکھنے کے لیے، کوئی دوسرے وجہ کے رکھتے. انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا، اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. آج کے سوال و جواب کا یہ سنہرا موقع